پاکستان آرمی ایویشن کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب حادثے کا شکار۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ٹیک آف کے دوران فنی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر گرا۔ تمام فوجی جوان اور افسران شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آرمی ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت۔ کہا قوم بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حادثے کو ایک بڑا قومی سانحہ قرار دے دیا۔ شہیدوں کے بلند درجات کے لیے دعا۔ کہا ہیلی کاپٹر حادثے نے پوری قوم کو سوگ میں مبتلا کیا ہے۔ مری ایکسپریس وے پر تیز رفتاری کے باعث مسافر وین الٹ گئی، 10 سیاح جاں بحق 13 زخمی۔ حادثے کے بعد وین میں آگ لگ گئی۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کا خوشگوار سیاحتی سفر افسوسناک حادثے میں بدل گیا۔ پورا علاقہ سوگوار، ہر آنکھ نم اور سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان کی اپیلیں منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سزائے موت کے فیصلے کل عدم قرار دے دیے۔ عدالت نے MQM کی جانب سے ریمارکس حذف کرنے کی اپیل غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ فیصلہ کل عدم ہو چکا تو ریمارکس از خود ختم ہو چکے ہیں۔ بجٹ کی تیاری کے حوالے سے صوبوں کے ساتھ کئی ہفتوں سے مشاورت جاری ہے۔ صوبائی حکومتوں نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خطے کی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ حکومت نے 128 ارب روپے کا ریلیف دیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف عوام اور سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیرون ملک سے بھیجی جانے والی رقوم میں اضافہ۔ مئی میں ترسیلات زر 4 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مئی میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 20.2% اور سالانہ بنیاد پر 15.4% اضافہ ہوا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے اچھی خبر۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار افراد کے لیے ٹیکس سلیبز 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 12، 20 اور 32 لاکھ آمدن والوں کے لیے 3، 5 اور 10% ٹیکس ریلیف کی تجویز IMF کو بھجوا دی گئی۔ 1 کروڑ یا زائد سالانہ آمدن والوں پر 10% سرچارج ختم کرنے کی بھی تجویز۔ 41 لاکھ سالانہ آمدن والے آخری ٹیکس سلیب کو 70 لاکھ تک بڑھانے کی تجویز۔ 35% انکم ٹیکس شرح میں کمی کے لیے بھی ورکنگ تیار۔ ایکسپورٹرز پر عائد 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ سال 2026 میں پاکستان کے سرمایہ کاری، برآمدات اور مالیاتی شعبوں میں نمایاں استحکام۔ مارچ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 163% اضافے سے 1 ارب 35 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ ترسیلات زر بڑھ کر 35 ارب 30 کروڑ ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ گوگل، آرامکو، BYD، ویون، AD پورٹس، مشرق بینک اور ترکش پیٹرولیم سمیت بڑی عالمی کمپنیوں کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے اعلانات۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 5,45,000 نئے سرمایہ کار شامل ہوئی۔ 9 نئی کمپنیاں مارکیٹ کا حصہ بنی۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جوابی حملے جاری۔ فتنہ الخوارج کے 26 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پیغام۔ کہا پاک افغان سرحد پر تربیتی مرکز سمیت 4 اہداف مکمل تباہ کیے گئے۔ فتنہ الخوارج کمانڈر علیم خان خوشحالی اور کمانڈر اختر محمد جانی خیل کے زیر استعمال پناہ گاہ اور ایمونیشن مرکز بھی تباہ۔ عطا تارڑ نے واضح کیا عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔
कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। कल अदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मून साजिश अफगान तालिबान और फितनाल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना ज़हनियत की आकाश है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कल अदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीरियों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में स्कूल्स का बायकॉट नौजवानों को रियासत मुखालिफ एजेंडे का ईंधन बनाने की मज़मूम साजिश है। आज़ाद कश्मीर में अमन ओमान की सूरत हाल खराब करने वाले शरपसंदों के मज़मूम मज़ाहिम खाक में मिल गए। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन राजा सुल्तान का तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि उनका कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन फैसल गिलानी का भी नाम नहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। रावला कोट में पुरतशद्दुद हमलों की मजम्मत भी की। आज़ाद कश्मीर में मामूलात जिंदगी मुतासर करने की तमाम साजिशें नाकाम। बाशऊर अवाम ने एहतजाज मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया है कि वो इंतशार और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। ईरान ने मुआहदे पर मुज़ाकरात में बहुत ज्यादा देर कर दी, अब इन्हें कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसके बहुत से हिस्से जैसे बहरिया और फजाइया अब अमलन मौजूद ही नहीं है। इन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इकदाम कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का ये गुंडा अब खत्म हो चुका है। उन्होंने ऐसे मुआहदे पर मुज़ाकरात करने में बहुत ज्यादा देर कर दी जो इनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता था। अब इन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। हरमुज़गान के मशरक़ी इलाकों सेरेक, कश्म और बंदर अब्बास में धमाकों की इत्तलात। अमरीकी सेंटकॉम तर्जुमान ने कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपाची हेलीकॉप्टर वाक़े के बाद शुरू की। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद, अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का इंदिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि इसराइल की जारहियत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। पार्लियामेंट से खिताब में तैयब उर्दवान का कहना था कि शाम और लेबनान पर इसराइली हमले तुर्की के लिए भी खतरा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइली गुंडागर्दी ना रोकी गई तो नताइज पूरे खित्ते और तमाम इंसानियत को भुगतना पड़ेंगे। इसराइली जारहियत रोकनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इंसानियत और इंसानी हमदर्दी के महाज की है। तारीख दोबारा दोहराने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अमरीकी अदालत ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोहडे, अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर की अगवा में मुलव्वस साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सजा सुना दी। तालिबान कमांडर ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरमाना किरदार पर मोहर जब्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। इस्लामाबाद बरसों से अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क के खतरात से आगाह करता रहा है। मोबाइल फोन सारिफीन के लिए अहम खबर। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का सारिफीन को वैल्यू एडेड सर्विसेज से मुतालिक मालूमात तक आसान रसाई फराहम करने का फैसला। सारिफीन अब अपनी फाल सर्विसेज चेक करने और गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन बंद करने के काबिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक देही खवातीन को माली तौर पर बाइख्तियार और खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने शी थ्रेड्स का आगाज कर दिया। मंसूबे के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट मुख्तस। मंसूबा देही खवातीन को टेक्सटाइल सेक्टर में जदीद महारतें फराहम करेगा।
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت انسداد اسموگ سے متعلق اہم اجلاس، پنجاب بھر کے رہائشی علاقوں اور گھروں میں قائم غیر قانونی صنعتی یونٹس کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر فوری کریک ڈاؤن اور مرحلہ وار صنعتی منتقلی کے جامع منصوبے کی منظوری۔ میئر کراچی آنکھوں کے علاج کے لیے سرکاری اسپتال پہنچ گئے۔ بلدیہ عظمی کے زیر انتظام اسپینسر اسپتال میں طبی معائنہ کروایا۔ او پی ڈی میں عام مریض کی طرح انتظار کے بعد اپنی باری کا انتظار کیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کوشش ہے صحت کی معیاری سہولیات ہر شہری کو بلا امتیاز اور مساوی بنیادوں پر میسر ہوں۔ عملی اقدامات کے ذریعے سرکاری اسپتالوں کو مزید فعال بنا رہے ہیں۔ پارکر میں اونٹنی پر تشدد کے الزام میں 2 افراد گرفتار، مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کی گرفتاری کی کوششیں جاری۔ تشدد کی اونٹنی کی ایک آنکھ مکمل طور پر ضائع ہو چکی، محکمہ لائیو اسٹاک کی ٹیم نے متاثرہ اونٹنی کا علاج شروع کر دیا۔ کوئٹہ میں اپنے خاندان کو گولیاں مار کر قتل کرنے والا قاتل بھی دم توڑ گیا۔ ملزم آصف خان نے اپنے 4 بچوں اور بیوی کو قتل کیا تھا۔ واردات کے بعد قاتل نے خودکشی کی کوشش کی تھی، زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا تھا۔ آصف نے خودکشی سے قبل ویڈیو بیان میں 2 سرکاری ملازمین کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ لاہور میں ڈی ایس پی نوید اظہر کا بیٹا گرفتار، ملزمان کی گرفتاری فیصل ٹاؤن کے علاقے سے عمل میں آئی۔ ملزم نائل خان پر اغوا اور دھمکیاں دینے سمیت مختلف مقدمات درج۔ ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کا شارع فیصل عوامی مرکز پاسپورٹ آفس پر چھاپا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس کو حراست میں لے لیا۔ 70 سے زائد مشتبہ غیر ملکی افراد کے پاسپورٹ بنانے کی دستاویزات برآمد۔ فتنہ الخوارج کا خیبر پختونخوا کے علاقے حسن خیل میں فیڈرل کانسٹیبلری پر بزدلانہ حملہ ناکام، فیڈرل کانسٹیبلری کے 6 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں 8 خارجی دہشت گرد ہلاک، شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور اعلیٰ پولیس افسران کی شرکت۔ وزیر مملکت داخلہ کا شہداء کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی، کہا شہداء کی قربانی رائیگاں نہیں جانے دی جائیں گی۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے تحت پی ٹی اے کا ایک اور اہم قدم، اے آئی چیٹ باٹ سے صارفین کو بروقت اور مؤثر معاونت فراہم کی جائے گی۔ پی ٹی اے نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوامی خدمات کو مزید بہتر بنا دیا۔ اے آئی چیٹ باٹ کی بدولت صارفین کے مسائل کے حل میں فوری مدد ملے گی۔ گرمی کے موسم میں کراچی والوں کا امتحان جاری، گیس کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ مختلف علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بہر کر دیا۔ پنجاب میں آندھی، بارشوں اور ژالہ باری کا الرٹ جاری، کل سے 13 جون تک راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم اور چکوال سمیت بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کسانوں کو موسمی صورتحال کے مطابق پیشگی اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ اور ایشین گیمز کے لیے 15 رکنی T20 اسکواڈ کا اعلان، صاحبزادہ فرحان قیادت کریں گے، عبدالصمد نائب کپتان مقرر۔ پی سی بی کے مطابق اسکواڈ میں ابرار احمد، احمد دانیال، عاقب جاوید، علی رضا، عرفات منہاس، حیدر علی اور حسن نواز شامل۔ صداقت محمد سلمان مرزا، سعد مسعود، سائم ایوب، سفیان مقیم اور عثمان خان بھی اسکواڈ کا حصہ۔ مقابلے 24 ستمبر سے جاپان کے شہر آئچی میں شروع ہوں گے۔